آج رات میں نے اس پیغام کو جو موضوع دیا ہے وہ ہے آزاد ہونا، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا آغاز اس بات سے کروں کہ آپ کس کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ باتوں پر میں ذرا دھیرے دھیرے بات کروں گی، کیونکہ میں اس پر تیزی سے بات نہیں کرنا چاہتی کہ وہ آپ کے سر سے تیزی سے گزر جائے اور آپ کو اس سے متعلق سوچنے کا موقع بھی نہ ملے۔ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ وہ زندگی گزار رہے ہیں جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ گزاریں؟ اگر ہم وہ کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں تو پھر ہم اپنی زندگی انجوائے کر سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ خدا نے ہمیں تکلیف میں رہنے کے لیے بلایا ہے۔ میرا مطلب ہے ایک مصیبت زدہ گناہگار ہونا الگ بات ہے، اور اسی طرح ایک مصیبت زدہ مقدس ہونا الگ بات ہے۔ بہت سے مسیحی ہیں جو واقعی بد مزاج، ناخوش زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ پاک روح کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہ ہونا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے ہم ہر ایک کی نظر میں قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر اس چیز میں شامل ہوں جس کی ہم سے توقع کی جاتی ہے، اس بات سے بڑھ کر کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ ایمان میں یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ اس ویکینڈ پر آپ خدا سے کہیں، ٹھیک ہے خداوند، میں تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کا عہد کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خدا آپ کو ان خولوں سے باہر نکالے گا جن میں آپ بہت عرصے سے قید ہیں۔ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو سنیے، ہر کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ جب آپ تبدیلیاں کرنا شروع کرتے ہیں تو ہر کوئی ان کو پسند نہیں کرے گا، لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی وہی زندگی گزار رہے ہیں جو آپ گزارنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بہت زبردست ہو اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں جو کسی قسم کی تبدیلی نہ چاہتے ہوں۔ مجھے امید ہے آپ ہم سب کے لیے جو یہاں ہیں دعا کریں گے تو تھوڑا بہت بہتر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے تو وہ نہیں بدلے گی، زندگی نہیں بدلے گی۔ اگر آپ اسے بدلنے پر راضی نہیں، آپ جانتے ہیں دباؤ صرف دنیا ہی میں نہیں، دباؤ چرچ میں بھی ہے کہ آپ وہ کچھ بنیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بنیں۔ ہو سکتا ہے آپ پر ہر ہفتے دعا یا عبادت میں جانے کے لیے دباؤ ہو جہاں جانا آپ اتنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے آپ پر کسی قسم کی کمیٹی میں جانے کا دباؤ ہو جہاں آپ کے خیال میں جانا ضروری نہ ہو۔ اگر آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر نہ کہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ وہ نہیں جو میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ مجھے دوبارہ کہنے دیں، اگر آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے، جو کہ میں اس ویکینڈ پر بار بار دہراؤں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے موا تاکہ ہم ایک نئی زبردست زندگی گزاریں، اور وہ کسی ضابطے، قانون اور شریعت کے تابع نہ ہو۔ اور اس کا مطلب ہے نہ صرف پرانے عہد نامے کی شریعت، بلکہ وہ اصول و ضوابط جو لوگوں نے آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے طے کر رکھے ہیں۔ لوگوں کی بہت سی توقعات ہوتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک شخص ہیں، اور کوئی آپ سے کوئی نہ کوئی توقع لگائے بیٹھا ہے، اور اس سارے عمل میں آپ کہیں کھو جاتے ہیں، اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ کیا مجھے اپنی زندگی بھی پسند ہے یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے نفرت کرتے ہیں، وہ بس اس کے ساتھ گزارا کرتے ہیں اور اسے برداشت کرتے ہیں۔ میں اسے گزارنے کی کوشش کر رہی ہوں جب تک آسمان پر نہ چلی جاؤں۔ جی، آسمان اس سے بہت بہتر ہوگا، یہ ایک یقینی بات ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ ہمیں اس سفر سے لطف اندوز ہونا ہے۔ آپ میں سے کتنے سوچتے ہیں کہ یہ سفر پر لطف ہونا چاہیے؟ اور اس لیے مجھے حیرت ہوگی اگر یہاں کوئی بھی ایسا شخص ہو جو پورے طور پر اپنی زندگی کھو بیٹھا ہو۔ دیکھا بہت سے ہاتھ ادھر ادھر سے اٹھ رہے ہیں، شاید آپ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ہو۔ پہلی بات جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس ویکینڈ پر کچھ وقت اپنے ساتھ گزاریں اور واپس اپنے دل کے ساتھ رابطہ کریں۔ اور کیا خدا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ آپ جانتے ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا جو کچھ آپ سے کام لینا چاہتا ہے وہ آپ کے اندر اس کی خواہش پیدا کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے دل کی خواہش کے مطابق جاننے کی ضرورت ہو کہ وہ ہے کیا جس کی آپ کو خواہش ہے۔ آپ کس کی زندگی جی رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی وہ زندگی گزار رہے ہیں جو آپ گزارنا چاہتے ہیں، یا وہ
جس کو کسی اور نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے. اگر آپ کو بذات خود بننے کے لیے دوسرے لوگوں سے مختلف ہونے کی ضرورت ہو. میں نے اپنے گھر کے لان میں ٹماٹر اگانے کی کوشش کی اور ان کو توڑنے سے ایک رات پہلے کالے رنگ کے کیڑے ان میں پڑ گئے اور میرے ٹماٹروں میں بڑے بڑے سوراخ ہو گئے. میں نے اپنے پڑوس والی لڑکی سے کہا میرے ٹماٹر تو تباہ ہو گئے, ہم ان کا کیا کریں؟ کیڑے آئے اور ان کو کھا گئے. اسے جواب دیا میرے تو ٹھیک ہیں. میں خدا سے خفا ہوئی. میں نے کہا میں ایک ایماندار عورت ہوں, میں نے ان ٹماٹروں پر دعا کی تھی, تو نے کیوں کیڑوں کو اجازت دی کہ وہ میرے ٹماٹر کھا جائیں؟ اور پڑوسن کے نہیں. اس نے کہا میں نے تمہیں ٹماٹر اگانے کے لیے نہیں بلایا تھا. میرے ٹماٹروں کی حفاظت کرنا خدا کی ذمہ داری نہیں تھی کیونکہ اس نے مجھے یہ کچھ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا. لہٰذا جب میں وہ کام کرنے کے لیے نکلی جس پر میرا ایمان تھا کہ میری زندگی میں اس کی بلاہٹ ہے اور اس موقع پر اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس یہی الفاظ ہیں, میں ایمان رکھتی تھی مجھے یہی کرنا ہے, لیکن میں جس بات کا یقین رکھتی تھی وہ سمجھ سے بالا تر تھا. آپ نے دیکھا زیادہ تر امکانات یہ ہے کہ خدا آپ کو کچھ ایسا کرنے کے لیے بلائے گا جو بالکل احمقانہ لگے گا, جیسے میں یہ نہیں کر سکتی. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ خدا نے آپ کے دل میں کچھ ایسا کرنے کے لیے ڈالا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں, کیونکہ وہ آپ کو کچھ ایسا کرنے کے لیے دے گا جس میں آپ کو اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو اور تھوڑا سا مثبت انداز کا خوف بھی شامل ہو, جیسے اے خدا اگر تو ساتھ نہ گیا تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گا. آمین. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا بھروسہ اس پر رکھیں, نہ کہ اپنے آپ پر. مجھے دوبارہ کہنے دیں, کیا آپ تیار ہیں کہ اپنے چھوٹے سے گروپ سے بالکل مختلف ہوں؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ چھوٹا سا گروپ جس کے ساتھ آپ چپکے ہوئے ہیں, اگر وہ آپ کے حقیقی پن کو قبول نہیں کرے گا تو خدا آپ کو ایک نیا گروپ دے گا جو قبول کرے گا. آمین. اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی جیے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں, یہ سوچ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے بنیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں یا انہیں خوش کرنے کی کوشش نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں جو کچھ بھی کروں ایسا ہونا چاہیے جیسا میں کرنا چاہتی ہوں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں. میں اس سے بڑے مسئلے پر بات کر رہی ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے اپنی جاب کو پسند نہیں کرتے؟ سنیے, ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہر روز کام کرنے کے لیے ایسی جگہ جانا جو آپ کو پسند نہیں, جس سے آپ نفرت کرتے ہیں. آپ کہیں گے میں نے روزی بھی تو کمانی ہے. خیر, میں اس سے اختلاف نہیں کروں گی, لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب آپ ایسی جگہ سے جہاں سے آپ نفرت کرتے ہیں روزی کمانے جاتے ہیں تو اس جگہ کام کرنے کے متعلق کیا خیال ہے جسے آپ واقعی پسند کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ میں سے کچھ کو تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ کو بس تبدیلی کی ضرورت ہے. کوئی مختلف بات آپ کے ساتھ واقع نہیں ہوگی اگر آپ کوئی مختلف کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اس وقت تک جان نہیں سکتے کہ آپ درست راہ پر ہیں جب تک آپ غلط راہ پر جانے کی غلطی کرنے پر راضی نہ ہوں. ناکامی کا یہ خوف اور لوگ کیا سوچیں گے جیسی سوچ لوگوں کو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مفلوج کر دیتی ہے. یہ بھیانک بات ہے. اور دیکھیں, بات یہ ہے اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ مسیح میں کیا ہیں اور حقیقت میں جان جائیں کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے تو پھر اس سے خود کو دلیری ملے گی کیونکہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ اپنے کام سے کہیں بڑھ کر ہیں. لہٰذا اگر آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ یہ کریں لیکن کچھ ہو نہیں رہا تو لوگوں کے لیے فقط یہ کہنا کیوں مشکل ہے کہ آپ جانتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہ خدا کر رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بات نہیں بن رہی, میں کچھ اور کوشش کروں گی. ہو سکتا ہے آپ ابھی تک اپنی پہلی ناکامی سے ہی مفلوج ہیں. سنیے, یا ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو دکھ دیا ہو اور آپ ابھی تک درد کے اسی مقام پر پھنس کر رہ گئے ہیں.
آپ 5-10 سال پہلے والی حالت میں ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا اس کے لیے ابھی بھی نفرت کرتے ہیں، جبکہ ایک اچھی زندگی آپ کی منتظر ہے. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ واقعی پاک روح کی رہنمائی میں چلنا شروع کریں، یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاک روح کی رہنمائی ہے، بعض اوقات آپ بالکل ٹھیک نشانے پر ضرب لگاتے ہیں اور پورے طور پر ٹھیک کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات غلط بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کس طرح سیکھتے ہیں، آپ کس طرح خدا کی آواز کو سنتے ہیں. غلطیاں کرنے سے. چند برس پہلے میں نے ٹی وی پر جانے کی کوشش کی. وہ ایک وقت تھا. بعض اوقات آپ کے دل میں کچھ چیزیں ہوں گی اور آپ کے دل میں وہ چیز درست ہو سکتی ہے، لیکن شاید وہ وقت درست نہیں. آمین. یہ رہائی کا وقت ہے. یا تو آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں اور اطمینان میں رہیں اور زندگی کے اختتام پر ایسا محسوس کریں، کیا آپ جانتے ہیں میں نے بہترین سفر گزارا، مجھے یقین ہے کہ میں نے وہ کیا جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں. یا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ سب آپ کے لیے تالیاں بجائیں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ان کو پسند ہے. سنیے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اعتماد سے متعلق بات کرنی ہے، کیونکہ زندگی میں کوئی ایڈونچر اعتماد کے بنا ہو نہیں سکتا. اور ہم جانتے ہیں کہ صرف ایک چیز ہے جو اعتماد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ ہے خوف. چند برس پہلے میں نے کتاب لکھی اور اس کا عنوان تھا دلیری سے جینا. میں اس کو عنوان دینا چاہتی تھی خوف ہوتے ہوئے بھی کام کرنا. اس کتاب کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، خوف کے نام خط، اور میں اسے آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں. پیارے خوف، میں تمہیں پیارے خوف اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ ہمارا آپس کا قریبی رشتہ بہت پرانا ہے اور تم مجھے یقینی طور پر کسی طرح بھی پیارے نہیں. دراصل تم نے مجھ پر شروع سے آخر تک اذیت ناک اثرات چھوڑے ہیں. تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور جو مجھے زندگی میں کرنا چاہیے تھا ان چیزوں کو کرنے سے روکا. تم بلا شبہ در حقیقت اذیت ناک اور ایک بدبخت دوست ہو، اور وہ جس کے ساتھ میں مزید رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تمہیں یہ خط اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ اس مقام سے آگے میں خوف نہیں کھاؤں گی. باوجود تمہاری موجودگی کے میں تمہارے مطالبات کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی. میرا ایک دوست ہے جس کا نام یسو ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں نہ کبھی چھوڑے گا، نہ دستبردار ہوگا اور ہمیشہ ساتھ رہے گا. بے شک وہ ایک قدرت والا دوست ہے، اور اگر جو تمہارے پاس کچھ قوت ہے، لیکن اس کی قوت تم سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. آئیے اب آگے چلتے ہیں. تم میرے خلاف آ سکتے ہو، لیکن یسوع میرے اندر بستا ہے، اور جو مجھ میں ہے وہ تجھ سے بہت بڑا ہے. میں تجھے آنے سے روک تو نہیں سکتی، لیکن اب میں تیرے علم میں لانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے نئے دوست یسوع کی رفاقت میں بہت مصروف ہو چکی ہوں اور اس کے ساتھ ایک نیا قریبی رشتہ قائم کر رہی ہوں. اب میں تجھے اور وقت نہیں دینا چاہتی. میں اپنا وقت یسوع کے ساتھ گزاروں گی جو مجھے اور زیادہ دلیر بنائے گا. وہ مجھے جینے کا نیا انداز سکھا رہا ہے جو بڑا پرجوش اور ہمت والا ہے، اور وہ بنا خوف کے ہے. میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں تمہارے ساتھ اس قدر تجربہ کر چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہاری باتیں سننا کس قدر حوصلہ شکنی کا باعث ہے. میں جتنے لوگوں کو بتا سکتی ہوں بتاؤں گی کہ تم کتنے بڑے چور اور جھوٹے ہو. جو برس میں نے تمہارے ساتھ ضائع کیے وہ بحال ہو جائیں گے اور میری زندگی پھلدار ہوگی. اے پیارے خوف، تیرا شکریہ کہ تو مجھے یسوع کے پاس لے کر آیا. تو نے مجھے اس قدر اذیت میں مبتلا کیا کہ میں نے تجھ سے آزادی کی راہ تلاش کر لی، اور جہاں میں تھی یسوع مجھے وہاں آن ملا اور مجھے آزاد کیا. اب اگر میرے اس خط کے بعد بھی تم مجھ سے مل کر اپنا وقت ضائع کرنے کا فیصلہ کرتے ہو تو میں تجھے وقت سے پہلے بتا رہی ہوں کہ تمہارا سامنا خدا پر ایمان اور اس عزم سے ہوگا کہ میں خوف نہ کھاؤں گی. مخلص اور پرعزم، اور یہاں آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہو. لہٰذا آپ یہ کتاب خرید کر پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ کو واقعی یقین ہوتا کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کچھ کریں تو آپ کو اسے کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، چاہے آپ کو اسے ڈرتے ہوئے ہی کرنا پڑے. جانتے ہیں خوف ایک بدرو ہے جو ہمارے اندر ایسے جذبات پیدا کرتی ہے کہ ہم خوف سے دوہرے ہوئے جاتے ہیں. میں اپنی پہلی میٹنگ کو کبھی بھی نہیں بھولوں گی، جو میرے حساب سے ایک بڑی میٹنگ تھی.
اس سے پہلے اگر میں 200 لوگوں کو کلام سناتی تو میرے لیے یہ بڑی بات ہوتی تھی. یہ ایک کانفرنس تھی جو جیکسن ویل فلوریڈا میں ہو رہی تھی, اور اس میں جس اسپیکر نے آنا تھا وہ کسی وجہ سے نہ آ سکا, اور وہاں کوئی شخص تھا جو کسی کو جانتا تھا, وہ آگے کسی اور کو جانتا تھا, اور وہ آگے کسی اور کو جانتا تھا جو مجھے جانتا تھا. میں اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کا پہلا انتخاب نہیں تھی. میں مرکزی اسپیکر نہیں تھی, میں ایک ورک شاپ اسپیکر تھی. اور پہلی شام کو وہ 900 لوگ 90 لاکھ لوگ لگ رہے تھے, اور وہاں پہلی قطار میں ریورنڈ فلاں فلاں اور ڈاکٹر فلاں فلاں اور بشپ فلاں فلاں اور ایک اور ریورنڈ فلاں فلاں اور ایک پروفیسر فلاں فلاں اور جوائس تھی. میرا مطلب ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا. آپ جانتے ہیں ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کمتر محسوس کریں, خود کو نکما اور بے بس سمجھیں اور بیکار بھی سمجھیں, لیکن وہ جھوٹا ہے اور اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک آپ اس کا مقابلہ کر کے یہ نہیں کہتے کہ میں کرنے جا رہی ہوں جو میرا ایمان ہے کہ مجھے کرنا ہے. مجھے پرواہ نہیں چاہے میں اسے ڈرتے ہوئے کروں. اب سے میں یہ کر رہی ہوں, یعنی وہ جس کا مجھے یقین ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں یہ کروں. آمین. خیر اس شام وہ چاہتے تھے کہ تمام ورک شاپ اسپیکر 2-3 منٹ کے لیے اوپر آ کر بتائیں کہ وہ کس موضوع پر ورک شاپ کر رہے ہیں, تاکہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ فیصلہ کر سکیں کہ انہیں کس ورک شاپ میں جانا ہے. لہٰذا میں بھی اپنی ورک شاپ سے متعلق بتانے کے لیے اٹھی. مجھے غلطیوں 3 کی 3 کے لیے بولنا تھا, جہاں لکھا ہے کہ ہم اعمال کے سبب سے نہیں بلکہ فضل سے بچائے گئے ہیں. اور میں اس قدر خوفزدہ تھی جب میں نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے منہ کھولا کہ میں کس موضوع پر ورک شاپ کر رہی ہوں, تو الفاظ میرے منہ میں اٹک کر رہ گئے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو باتھ روم جانا چاہیے, آپ کانپنے لگتے ہیں, پسینے چھوٹ جاتے ہیں, آپ کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں ابلیس کو اپنے کانوں میں چیختے ہوئے سن سکتی تھی کہ تم اپنی حدود سے باہر نکل رہی ہو, تم اپنے قد سے اونچی باتیں کر رہی ہو, تو اس پلیٹ فارم سے اترا اور واپس فینٹن مسوری چلی جا جہاں سے تیرا تعلق ہے, اور اپنی بقیہ زندگی وہیں گزار اور اپنا منہ بند رکھ. مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, اور آپ کو اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہر قابل قدر کام کرنے کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے, لیکن ہمیشہ اس کا اجر بھی ملتا ہے. جہاں رزق ہوتا ہے وہاں ہمیشہ اجر ہوتا ہے. کیا آپ نے سنا؟ لہٰذا میں جانتی تھی کہ میرے پاس 2 راستے ہیں. میں پلیٹ فارم سے بھاگ جاتی اور گھر جا کر روتی یا دوبارہ کوشش کرتی. لہٰذا میں نے اپنے اندر سے جس قدر کوشش کر سکتی تھی کر کے اپنا منہ کھولا اور الفاظ باہر آئے. اور اگلے روز میری ورک شاپ پوری طرح بھری ہوئی تھی. لوگ دروازوں تک کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے میری ہر ایک تعلیمی کیسٹ ٹیپ خرید لی, اور اگر ہم بیچ رہے ہوتے تو وہ میز کا کپڑا تک خرید لیتے. ایمپلیفائڈ بائبل میں امثال 3:3 میں لکھا ہے, اور یہ مجھے بہت پسند ہے. یہ کہتی ہے, دانا جلال تمام عزت اور بھلائی کے وارث ہوں گے, لیکن احمقوں خود پر بھروسہ کرنے والے کی ترقی محض شرمندگی ہوگی. ایمپلیفائڈ بائبل میں جہاں جہاں بھی لفظ احمق کا استعمال ہوا ہے, بریکٹ میں لکھا ہے خود پر بھروسہ کرنے والا. لہٰذا جو خود پر بھروسہ کرتا ہے احمق ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ خود کو مایوس کریں گے. آمین. اور دوسرے لوگ آپ کو مایوس کریں گے. اور دیکھیں, مجھے لوگوں سے محبت ہے, مجھے رشتوں سے پیار ہے, مجھے دوست پسند ہیں, لیکن میں نے بہت پہلے یہ سیکھ لیا تھا قطع نظر اس کے کہ وہ کتنے اچھے دوست ہیں. ایک دن جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی تو کوئی کام نہیں آئیں گے, اور جب آپ توقع کریں گے کہ وہ آپ کو سمجھیں تو وہ آپ کو نہیں سمجھیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ برے ہیں, بلکہ وہ فقط انسان ہیں.
پولوس کہتا ہے جسم کا بھروسہ نہ کرو. ایمان دوسرا قدم جانے بغیر پہلا قدم اٹھنے کا نام ہے، اور اس کے لیے ہمت چاہیے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم پوری تصویر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جو کچھ ہونے والا ہے سب جاننا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل نے جب تک اپنا پہلا قدم یردن میں نہیں ڈالا وہ 2 ٹکڑے نہیں ہوا. آپ میں سے کچھ کو اپنا پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. سنیے، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ درست ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، لیکن اس سے دنیا ختم نہیں ہو جائے گی. اے میرے خدا، اگر میں نے تجھے کھو دیا تو کیا ہوگا؟ تجھے میں نے کھو دیا تو کیا ہوگا؟ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں کیا کر رہی تھی. میں کار چلا رہی تھی اور خدا مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا. میں کسی بات پر تکرار کر رہی تھی. شاید وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں، لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ میں خدا کو کھو دوں گی. اور اس نے کہا اگر تو مجھے کھو دے گی تو میں تجھے ڈھونڈ لوں گا. آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غلطیاں کرنے سے قیامت نہیں آ جائے گی. ہم غلطیاں کرنے سے اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ مسیح میں آپ کیا ہیں، کہ آپ کون ہیں، اور یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. آپ میں سے کتنے لوگ اداکارہ جان کرافورڈ کو جانتے تھے کہ وہ کون تھی اور اس کے متعلق سنا ہوگا؟ میں نے ایک بار پڑھا کہ کسی نے اس سے کہا اس وقت وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی اور اداکاری بھی نہیں کر رہی تھی. کیا پہلے جان کرافورڈ نہیں ہوا کرتی تھی؟ میں امید اور دعا کرتی ہوں کہ میرے پاس آ کر کوئی یہ نہ کہے کہ کیا پہلے جوائس مائر نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کہا تو ان کو کلام سننا پڑے گا. میں کہوں گی میں ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی ہوں، کیونکہ جو کچھ میں ہوں اس کا تعلق اس سے نہیں کہ میں کیا کرتی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی ہمیشہ وہ نہیں کرتا جو وہ ہمیشہ کرتا رہا ہو. اس سے قطع نظر کہ آپ ایسا کرنے میں کتنے اچھے ہیں، جلد یا بدیر کوئی آئے گا جو آپ سے زیادہ اچھا کرنے والا ہوگا. ایک دن آئے گا کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ وہ سب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے جو آپ کرتے رہے ہیں. اس لیے آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کی قدر و قیمت اس میں نہیں جو آپ کرتے ہیں، بلکہ جو آپ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پیون ہیں یا آپ ایک بڑے آفیسر ہیں. میرا مطلب ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کرتے کیا ہیں. جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ کر رہی ہوں جو خدا چاہتا ہے. لہٰذا اس سے آزادی حاصل کرنا جو ہمیں روکے ہوئے ہیں خوفزدہ کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنا بھروسہ خدا پر رکھیں گے نہ کہ خود پر، تب آپ کو فتح حاصل ہوگی.